بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفس ہر انسان کے لیے ہر لمحہ ایک خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسانی چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے یہ روح سے خائف ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر ساتھ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈالے رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کے لیے ہے۔ یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی بھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ روح انسانی پر تسلط جمائے رکھنا اس کی فطرت ہے، لیکن مسلسل تربیت اور اعلیٰ علم تک رسائی سے درجہ بدرجہ اس کی جبلتیں اعتدال کو پلٹتی ہیں۔ طویل مدت سزا اور جزا کی چھلنی سے اگر گزرے تو تہذیب یافتہ ہو کر آخرکار انسان کی اطاعت قبول کرتا ہے، اور پھر یہی انسان سرکس کے ایک رنگ ماسٹر کی طرح اسے اپنے اشاروں پر چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ یا اللہ مجھے اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ پروردگار مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے اپنے قریب اتنا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں، ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 9، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے۔ آیت نمبر 10، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگے تھے۔ آیت نمبر 11، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسان کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ النمل حواشی نمبر 73، 74 اور 81، سورہ روم حواشی نمبر 25، 33، 35، جلد 4 سورہ یاسین حاشیہ نمبر 29۔ استدلال یہ ہے کہ جس خدا نے زمین کے اس کرے کو زندہ مخلوقات کی سکونت کے لیے موزوں مقام بنایا، اور جس نے زمین کی بے جان مٹی کو آسمان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کر اتنی اعلیٰ درجے کی نباتی زندگی پیدا کر دی ہے جسے تم اپنے باغوں اور کھیتوں کی شکل میں لہلاتے دیکھ رہے ہو، اور جس نے اس نباتات کو انسان و حیوان سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا، اس کے متعلق تمہارا یہ گمان کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، سراسر بے عقلی کا گمان ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہوا ہے، بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر یکا یک زندگی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، مدتوں کی مری ہوئی جڑیں یک لخت جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے حشرات الارض زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے۔ اپنے اس سری مشاہدے کو جب تم نہیں جھٹلا سکتے تو اس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب خدا چاہے گا تم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤ گے جس طرح نباتات کی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کی سرزمین میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بسا اوقات 5 برس تک بارش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے۔
اور آسمان سے ایک قطرہ تک نہیں ٹپکتا۔ اتنے طویل زمانے تک تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو گھاس نکل آتی ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ اس استدلال کو ان لوگوں کی بنسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 12، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں اصحاب الرس کا ذکر گزر چکا ہے اور دوسری مرتبہ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دونوں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرف ان کا نام ہی لیا گیا ہے، کوئی تفصیل ان کے قصے کی بیان نہیں کی گئی ہے۔ عرب کی روایات میں الرس کے نام سے دو مقام معروف ہیں، ایک نجد میں، دوسرا شمالی حجاز میں۔ ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے اور اشعار جاہلیت میں زیادہ تر اسی کا ذکر سنا ہے۔ اب یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اصحاب الرس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے قصے کی بھی کوئی قابل اعتماد تفصیل کسی روایت میں نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ بس اتنی بات صحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن قرآن مجید میں جس طرح ان کی طرف محض ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں اہل عرب بالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے اور بعد میں یہ روایات تاریخ میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ آیت نمبر 13، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔ اس کی تفسیر ہے، قوم فرعون کے بجائے صرف فرعون کا نام لیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور عزیمت باقی نہیں رہی تھی۔ جس گمراہی کی طرف وہ جاتا تھا قوم اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی جاتی تھی۔ اس بنا پر پوری قوم کی گمراہی کا ذمہ دار تنہا اس شخص کو قرار دیا گیا جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو، وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھاتی ہے، اور جہاں ایک آدمی کی آمریت نے قوم کو بے بس کر رکھا ہو، وہاں وہی ایک آدمی پوری قوم کے گناہوں کا بار اپنے سر لے لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد واحد پر یہ بوجھ لد جانے کے بعد قوم سبکدوش ہو جاتی ہے، نہیں، قوم پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ایک آدمی کو اس طرح مسلط ہونے دیا۔ اسی چیز کی طرف سورہ زخرف آیت نمبر 54 میں اشارہ کیا گیا ہے، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ زخرف حاشیہ نمبر 50۔ آیت نمبر 14، اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ اس کی تفسیر ہے، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ سبا حاشیہ نمبر 37، سورہ دخان حاشیہ نمبر 32، یعنی ان سب نے اپنے رسولوں کی رسالت کو بھی جھٹلایا اور ان کی دی ہوئی اس خبر کو بھی جھٹلایا کہ تم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اگرچہ ہر قوم نے صرف اس رسول کو جھٹلایا جو اس کے پاس بھیجے گیا تھا، مگر چونکہ وہ اس خبر کو جھٹلا رہی تھی جو تمام رسول بالاتفاق پیش کرتے رہے ہیں، اس لیے ایک رسول کو جھٹلانا در حقیقت تمام رسولوں کو جھٹلا دینا تھا۔ علاوہ بری ان قوموں میں سے ہر ایک نے محض اپنے ہاں آنے والے رسول ہی کی رسالت کا انکار نہ کیا تھا، بلکہ وہ سرے سے یہی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آ سکتا ہے۔ اس لیے نفس رسالت کی منکر تھیں اور ان میں سے کسی کا جرم بھی صرف ایک رسول کی تکذیب تک محدود نہ تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے،
اس سے پہلے کی 6 آیتوں میں امکان آخرت کے دلائل دیے گئے تھے، اور اب ان آیات میں عرب اور اس کے گرد و پیش کی قوموں کی تاریخی انجام کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں وہی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہی، اور آخر کار خدا کے عذاب نے آ کر اس کے وجود سے دنیا کو پاک کیا۔ آخرت کے انکار اور اخلاق کے بگاڑ کا یہ لزوم جو تاریخ کے دوران میں مسلسل نظر آ رہا ہے، اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ انسان فی الواقع اس دنیا میں غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اسے لازماً اپنی مہلت عمل ختم ہونے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے تو جب کبھی وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر دنیا میں کام کرتا ہے، اس کی پوری زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج برآمد ہوتے چلے جائیں تو یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ وہ کام حقیقت سے متصادم ہو رہا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔